السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ جادو اور حسد نظر ہے۔ یہ جو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واحد یہ پورے قرآن کی یہ دو صورتیں جو ایک وقت میں دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اس کا شان نزول جو ہے، احادیث میں جو واقعہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودی کی بیٹی نبیل نے بیٹیوں نے جادو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر اثرات ہونے شروع ہوئے تو آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا آپ کے پاؤں کی طرف، اور آپس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا؟ دوسرا کہتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ اس کو نبیل بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جو کچھ بھی ہے مجھے دکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ایک علاقہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اب مجھے صحیح اس کے نام وردن اس طرح کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس کنویں کے اندر جادو چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ نے دو صحابیوں کو بلوایا اور ان کو اس جگہ بھجوا کر آپ نے وہ جادو نکلوایا۔ وہ جادو کھجور کی کھال کے اندر بند کنگا کے اندر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال مبارک تھے، اس پر کیا گیا تھا۔ جب وہ جادو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم پڑا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعوذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا۔ پھر اس کے بعد یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تعداد 11 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے یہ تلاوت فرمانی شروع کی اور آپ کی داڑھی مبارک پر بھی 11 گرے لگی ہوئی تھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک آیت سے ایک ایک گرہ کھلتی رہی. جب آپ نے پوری 11 آیات آپ نے تلاوت فرما دی تو آپ پر یہ اثرات ختم ہو گئی، وہ داڑھی کے بالوں جو گرے لگی تھی وہ کھل گئی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو شان نزول ہے ان 2 صورتوں کا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جادو جیسا بھی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، لال ہو، اس کا توڑ صرف اور صرف قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں ان 2 صورتوں سے بہترین کاموں کے لیے کوئی صورتیں نہیں پائی. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوتا ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے. حق صرف قرآن ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی قوت طاقت نہیں ہے. اب یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ایک ہمارے لیے حجت ہے. قیامت تک جو بندہ اللہ پر یقین کر کے ان آیات مبارکہ کو جب پڑھے گا تو اللہ کے فضل سے جو بھی معاملہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.